شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. برادران، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے دوسرے شب قدر کی رات میں، تاخراتوں میں سے دوسری تاخرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنے میں شوق، جذبہ، خواہش، تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران، آپ کے سامنے میں ایک مشہور سورۃ القدر تلاوت فرمائی ہے، اور الحمدللہ یہ پوری سورۃ القدر جو ہے، پوری سورت لیلۃ القدر کی رات کے تعلق سے نازل کی گئی ہے. جس رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے. یعنی لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں ہم 23ویں رات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں مل جائے اور جو ہے اس رات کی تمام برکتوں سے، سعادتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں. برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ القدر رکھا. قدر کہتے ہیں عزت والی رات، لیلۃ القدر کہتے ہیں عزت والی رات. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نازل کردہ چھوٹی سی سورت جو سورۃ القدر ہے، ان کی آیتوں پر جو ہے ہم ذرا غور کرتے ہیں، جو کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، اور اس کی تلاش میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے اندر، کیا؟ قرآن کو. بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا. اس رات کی عظمت یہ ہے، اس رات کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے کسی رات کو چنا تو لیلۃ القدر کی رات کو چنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ القدر کی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا ہے. کیا فرمایا؟ لیلۃ المبارکہ. سورہ دخان کی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو
مبارک رات میں نازل فرمایا. ایک تو اس کا نام ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات، اور اس کا اور ایک نام ہے اس رات کا، اس رات کی اور ایک نام کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ، یعنی مبارک رات، برکت والی رات ہے. یہ کون سی ہے؟ برکت والی رات. اچھا، اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے معلوم؟ قدر کے تین معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. قدر کے مفسرین نے کہا قدر کے تین معنی مراد ہیں. پہلی بات یہ ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. عزت والی رات، قدر کہتے ہیں عزت والی رات کو. یہ عزت والی، منزلت والی، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی عزت ہے. اس کا ایک معنی ہوا عزت والی رات. ایک قدر کہتے ہیں تنگ والی رات، تنگی کی رات، ایک دم تنگ رات کہتے ہیں اسے. یہ لیلۃ القدر کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ تنگ رات. کیوں کہتے ہیں بھائی تنگ رات؟ تنگ اس لیے کہتے ہیں، قدر کا ایک معنی تنگ بھی ہے. قدر کا ایک معنی جہاں عزت ہے وہیں پر قدر کا ایک معنی ہے تنگ. تنگی کی رات ہے یہ رات. کیسی ہے؟ تنگی کی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. جب ہم کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں، فقدرا، دیکھیے قدرہ لایا گیا، فقدر علیہ رزقا، تو ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. ایک قدر کا معنی کیا معلوم ہوا؟ ایک تو عزت والی ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ. اور اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقدر علیہ رزقا، اس کے اوپر رزق تنگ کر دیتا ہے. کمائی میں برکت نہیں رہتی، کمائی رک جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فقدر علیہ رزقا، اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اچھا، ایک معنی معلوم یہ ہوا کہ قدر کا معنی تنگ ہے. کیوں تنگ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں زمین میں اس رات، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اللہ کے رحمت کے فرشتے، زمین فرشتوں کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اس لیے اس رات کو تنگی کی رات بھی کہا گیا. اللہ اکبر. انسانی جاگرا نہیں ہے. اب اس لیلۃ القدر کی رات میں صرف انسان جاگ رہے ہیں؟ نہیں، فرشتے بھی جاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے اتنے جاگ رہے ہیں کہ زمین تنگ ہو چکی ہے، زمین تنگ ہو چکی، اتنے فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں. آسمان سے. یہ بات الگ ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن زمین فرشتوں سے تنگ. آپ کی محفل میں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں، گھروں میں، ہر جگہ. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں فرشتے نہیں اترتے، رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. کہاں معلوم؟ جس گھر میں تصویر ہو فرشتے نہیں آتے. رحمت کے فرشتے جس گھر کے اندر تصویر لگی ہوئی ہو. بہت سارے لوگ نوجوان فلم ایکٹرز کے جو ہے بڑے شوقین ہوتے ہیں. کوئی فلاں ایکٹر کا فلاں ایکٹر کا فلاں ایکٹر کا جو تصویر رکھ لیتا ہے. تو جس گھر میں تصویریں موجود ہو، مورتیاں ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے. اور جس گھر میں کتا موجود ہو فرشتے نہیں آتے. اور جس گھر میں گھنٹیاں بجا رہے ہو فرشتے نہیں آتے. یہ جگہیں چھوڑ کر جہاں کتا موجود ہے فرشتے نہیں آتے. کتا شوق سے پال رہے ہیں ہم لوگ گھروں کے اندر، نہیں پالنا. آج کل فیشن ہو گیا، کتا پالنا بھی فیشن ہے. کتا پالنے والا امیر سمجھا جاتا ہے. جو امیر ہے اس کا شوق ہے کہ وہ کتا پالتا ہے. اللہ اکبر. ایک ایسا شوق ہے ابھی، ایک ایسا شوق ہے. جہاں کتا موجود ہو رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. جہاں گھنٹی بج رہی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. اور جہاں
بت رکھے ہوئے ہو، جس گھر کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہو، فرشتے نہیں آتے. اس کے علاوہ ہر جگہ فرشتے آتے ہیں، ہر جگہ. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بڑی عزت والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور بڑی تنگی کی رات، کیونکہ اس رات میں جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نازل ہونے کی برکت یہ تھی کہ فرشتے بھی نازل ہوئے، اور اتنے نازل ہوئے کہ زمین تنگ ہو گئی. اللہ اکبر، اتنے نازل ہوئے فرشتے تنگ، زمین تنگ ہو گئی. ایک اور مطلب ہے اس کا، قدر کا. قدر کہتے ہیں اندازے کی رات، فیصلے کی رات. اللہ اکبر، یہ رات کیسی ہے معلوم؟ فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں. اللہ نے سورۃ دخان میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا تاکہ قرآن کے ذریعے تمہیں ڈرائے، جن اور انسان کو ڈرایا جائے، تم کو رشد و ہدایت کی راہ پر لا کر چھوڑ دیا جائے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے، اس رات کے اندر تمہارے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلے کی رات ہے. کون سی رات ہے ابھی؟ شب قدر کی رات فیصلے کی رات ہے. کیا فیصلہ ہوتا معلوم؟ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اگلے سال، یعنی یہ تاخرات، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات آنے تک اگلے سال بھر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. فلاں آدمی کو بزنس میں کتنا فائدہ ہوگا، اس رات میں تمہارا فیصلہ ہوگا. جی کیا ہوگا؟ فلاں آدمی کو کتنا روزی دیا جائے، اس رات میں تمہارا فیصلہ ہوگا. فلاں آدمی کا نقصان کیا جائے گا، اس رات میں فیصلہ ہوگا. فلاں آدمی کو جو ہے مالدار سے فقیر بنا دیا جائے گا، اس رات میں فیصلہ ہوگا. تمہارے مقدر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں آج کی رات. یہ رات کون سی ہے؟ تمہاری تقدیر بدلنے کی رات ہے، تمہارے فیصلے کر دینے والی رات ہے. کوئی بازار میں جا رہا ہے، آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ بازار میں کل اس کی موت ہو جائے گی. اللہ اکبر، کل کی فیصلہ آج کیا جانے والا ہے. یہ فیصلے، رزق کتنا ملے گا آج طے کیا جائے گا، روزی کتنی دی جائے گی آج طے کیا جائے گا، کہاں مرے گا آج طے. تمہارا موت کا وارنٹ نکل چکا ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلے کر کے تمہارے ہاتھ، فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. اللہ اکبر، فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. دفتر لو اور جاؤ آج کی رات. آج کے بعد یہ تمام فیصلے بانٹ دینا لوگوں کے اندر. کس کو کتنا ملے گا، کسی بیٹا ہوگا، کسی بیٹی ہوگی، کوئی نیک ہوگا، کوئی مرے گا، کوئی زندہ رہے گا، کسی کو اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلا رمضان، یہ تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اس رات کو فیصلے کی رات کہا جاتا ہے. 3 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہوا کہ عزت والی رات ہے. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ رات کون سی ہے؟ جی تنگی کی رات. اچھا ذہن دے کر کے سنیں، بہت جو ہے یہ دل ہلا دینے والی باتیں اس رات کی اہمیت سمجھا رہا ہوں میں. تنگی کی رات. تنگی کی رات کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اور تیسری وجہ فیصلہ ہو رہا ہے. تمہارا گھر میں سو رہے ہو، چکر کاٹ رہے ہو، بازاروں میں گھوم رہے ہو، اللہ تمہارا فیصلہ آج کی رات کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آؤ، بیٹھو، اللہ سے کرو اللہ میرا فیصلہ بہتر کر دے، اللہ میرا فیصلہ اچھا کر دے، اللہ میری روزی میں برکت نازل فرما، آنے والا سال میرے گھر میں روزی روٹی میں برکت دے. اے اللہ میرے بچوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے مقدر میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری تندرستی میں برکت عطا فرما. اے اللہ اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوا جو میرے لیے نقصان ہے، اللہ اس فیصلے کو دور فرما دے. کیوں دعا کریں گے؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا کے ذریعے تمہارے فیصلے، تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تمہاری تقدیر بدل دیا جا سکتا ہے.
اللہ سے دعا کرو، بیٹھو مسجد کے اندر، کچھ نہیں آتا، خاموش بیٹھو، تب بھی نیکیاں ملیں گی اللہ کی قسم ہے۔ بات آگے آ رہی ہے، دعا جو آتا ہے کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ شب قدر کی ایک عزیز دعا ہے، آگے میں بتاؤں انشاءاللہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عزت والی رات، تنگی والی رات اور اندازے والی رات، فیصلے والی رات، تین معنی مراد ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اچھا دیکھیں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو کیسے کیا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، جو آسمان دکھ رہا ہے نا، آسمان دنیا میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے بیت العزت۔ کیا ہے؟ بیت العزت۔ اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت العزت یعنی پہلے آسمان میں نازل فرما دیا، پورا قرآن، اور وہاں سے بیت العزت سے پہلے آسمان سے 20 پر 3 سال میں 23 ایئرس کی پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جب ضرورت ملی پڑی تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ ذرا ذرا کر کے تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ کہاں سے؟ پہلے آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نازل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل فرمایا، وہاں سے 23 سال میں پورا قرآن تھوڑا تھوڑا رفتن رفتن نجمن نجمن اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ پوچھ رہا ہے، اے بندو تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو معلوم؟ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی تجھے کیا معلوم اس کی قیمت کیا ہے؟ لیکن بولتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں، تمہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے کہہ دیا ہو کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیا انسان کے اندر کی طاقت ہے کہ اندازہ لگا لے؟ نہیں۔ اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں کیا معلوم تمہیں؟ معلوم نہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے آؤ۔ کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، کتنے مہینے؟ 1000 مہینے۔ کتنے سال معلوم؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات عبادت کرو، ایک رات عبادت کرو، 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب پالو آپ۔ اللہ اکبر، ایک رات جم کر کے عبادت کرنے کی ضرورت۔ 80 پر 3 سال کون جی رہا ہے بھی آج؟ کون جی رہا ہے 80 پر 3 سال؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اس کے بعد عمر نہیں ہے۔ کوئی جی لے تو چل اللہ کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ یہ رات وہ رات ہے جس کے اندر آسمان سے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ سارے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ ایک آ گیا، کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ سارے رحمت کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات نازل ہو رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کا حکم لے کر، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل بھی، فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، پورے سال کے فیصلے، اور پورے سال کے فیصلے لے کر پورے فرشتے
زمین پر نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. سلام کسے کہتے ہیں معلوم؟ اب نازل تو ہو گئے، اس کے دو مطلب ہے. یہ رات بڑی سلامتی والی ہے، نازل تو ہو گئے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، قرآن نازل کیا گیا، احکام نازل ہوئے، ساری حکم لے کر کے نازل ہو رہے ہیں. اور یہ رات بڑی سلامتی والی رات ہے، کیونکہ اس رات فرشتے آ کر کے مومنوں کو سلام کرتے ہیں، مومنوں کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. فرشتے، جبرائیل سلام کر رہے ہیں مومنوں کو، فرشتے سلام کر رہے ہیں مومنوں کو. سلام مطلب کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں ہمارے حق میں فرشتے، اے اللہ مومنوں پر سلامتی عطا فرما دے، سلامتی والی زندگی دے، اے اللہ ان پر سلامتی نازل فرما. سلام کر رہے فرشتے ہر مومن. جبرائیل سلام کر رہے ہیں آپ کو. اللہ اکبر. قرآن لے کر آئے، عظمت ہے. اور مومنوں کو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور کب تک معلوم؟ یہ فرشتے فجر طلوع ہونے تک رہتے ہیں، فجر طلوع ہونے تک، پوری طریقے سے طلوع نہ جائے. اس رات کی اہمیتیں ہیں. ایک تو قرآن نازل کیا گیا، جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور فرشتے ہمارے فیصلے لے کر نازل ہو رہے ہیں. اللہ، ہمارا رزق، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہمارا مرنا، ساری چیزوں کا حکم فیصلے لے کر کے نازل ہوتے ہیں. کب تک رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. یہاں تک بیٹھ کر کے فرشتے انتظار کرتے ہیں. اچھا، اس رات کو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اس رات کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ یہ تو معلوم ہی رات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یہ عشرہ شروع ہوتا، 10 دن شروع ہوتے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد میزرہ، جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے. ایک پہلا کام کیا کرتے؟ کمر کس لیتے. اس کے دو مطلب ہیں. اگر کوئی بڑا کام کرنے والا آدمی، محنت کا کام کرنے والا آدمی کام کرنے کے لیے جائے تو کیا کرے گا؟ پہلے کمر کس لے گا، اچھے سے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے گا، اور وہ وزندار کام، بھاری کام کرنے کے لیے جائے گا. کمر کس لیتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اما عائشہ فرماتی ہے شد میزرہ، کمر کس لیتے. اس کا اور ایک معنی ہے اللہ کے نبی بیویوں سے الگ ہو جاتے، 10 دن بیویوں کے قریب نہیں جاتے، کمر کس لیتے. اب مجھے عبادت کرنا ہے، اب مجھے عبادت کرنا ہے. اب جو ہے اٹینشن ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگ جاتے. شد میزرہ، کمر کس لیتے. اب ایک بھاری عبادت کرنا ہے اللہ کے دربار میں، وہ عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ کہتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کرتے. رات جاگتے نہیں، رات میں سوتے نہیں، رات کو زندہ کرتے. مطلب کیا؟ رات بھر جاگتے. زندہ کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہے وہ زندہ کرتا ہے. اگر کوئی سو جائے، سونا کیا ہے؟ موت ہے. سونا کیا ہے؟ موت ہے. لیکن اللہ کے نبی احیا لیلہ، اس رات کو زندہ کرتے، جاگتے نہیں، زندہ کرتے اس رات کو. اتنا جاگتے کہ اس رات میں سوتے نہیں، اس رات میں سوتے نہیں، رات بھر جاگتے. وہ آیقظ اہلہ، اکیلے ہی جاگتے نہیں، اکیلے زندہ نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ رات جاگتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اپنے بیوی بچوں کو اٹھاتے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات جاگتے. یہ نہیں کہتے بیگم میں ذرا سو جاتا ہوں، کریکٹ 3 بجے اٹھانا مجھے. بیوی کو بول رہے ہیں آج. اللہ کے نبی بیویوں کو اٹھاتے تھے. اصل شوہر وہ ہے جو بیوی کو اٹھائے، بیوی سے نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا نہیں دیکھو جی ایک کام کرو میں ذرا سو جاتا ہوں
رات کے کریکٹ 2 بجے اٹھانا مجھے، بیوی رات بھر پکاتے بھی رہنا، ذکر بھی کرتے رہنا، یہ بندہ آرام سے خراٹے مارتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، اصل شوہر وہ ہے جو بیوی کو جگائے، بیوی کو جگائے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ خود جاگتے تھے، بیویوں کو جگاتے تھے، بچوں کو جگاتے تھے. آپ کا کام یہ ہونا چاہیے آپ جاگیں، اپنے بچوں کو جگائیں. یہ عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. جو بچہ 10 سال کا ہے اسے لا کر کے مسجد میں بٹھائیں، قرآن پڑھائیں، اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کریں، خود ذکر کریں، خود نماز پڑھیں، خود عبادت کریں، خود جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ذکر کریں. کمر کس لیں. کیا ہو رہا ہے ابھی؟ تراویح ہو رہی ہے، بوڑھے بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے پی رہے. ہماری تاخراتاں، ہماری جو ہے شب قدر کی رات کھانے کی رات، عزت والی رات نہیں، پینے کی رات ہو گئی ہے یا ہڈے مارنے کی رات. اصل اس کے وجوہات کی طرف دیکھیں گے. اصل رات کیا ہے؟ فیصلے کی رات ہے. یہ تمہارا فیصلہ کیا جانے والا ہے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ تمہارا ہونے والا ہے. آ جاؤ اللہ کے دربار میں اپنے فیصلے کروا لو. بیٹھو اللہ کے دربار میں، گڑ گڑاؤ، اے اللہ میرا تو فیصلہ کرنے والا ہے، اے اللہ میرے حق میں اچھا فیصلہ کر دے. اللہ سے رو، اپنی بیوی بچوں کو اٹھاؤ. لیکن ہماری تاخراتوں میں کیا ہو رہا ہے معلوم؟ ہماری تاخراتوں میں فکر جو ہے چائے پینے کی فکر ہے، اور بریانی کھانے کی فکر ہے، وہاں یہاں گھومنے کی فکر ہے، ذکر و اذکار کی کسی بھی فکر نہیں. ہم عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی شب قدر کو پالوں، مجھے اگر شب قدر مل جائے کیا کروں، کیا کروں اس رات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر تم شب قدر پالو تو دعا کرو. کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما. دعا کرنی چاہیے. ایک دعا رات بھر کرتے رہو، شب قدر کی فضیلت مل جائے گی. بہانے بولیں گے وہ بھی آپ کے پاس غالباً ہوں گا. قرآن نہیں پڑھنے آتا مول صاحب، کب تک مسجد میں بیٹھنا، بیٹھ کو بیزار آتا، اس لیے ذرا گھومنے چل جاتے. قرآن نہیں پڑھنے آتا، بہانہ ہے ہمارے پاس، بہانہ ہے، سیکھنے کی توفیق نہیں. نفلہ پڑھا بول سکتا، تراویح پڑھ لیا نہ ختم ہوگی بات. دعا اتنی چھوٹی سی دعا نہیں آ رہی آپ کو؟ تو ہماری زندگیوں کا کیا مقصد؟ کیا ہے مقصد ہمارا زندگی؟ یہ رات جو تمہیں 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دینے کے لیے آئی ہے، اس رات کو ویسے ہی بھگا دو گے آپ، ویسے ہی ختم کر لو گے آپ، اور اللہ کے پاس جا کر کے کیا جواب دو گے کہ اے اللہ مجھے عمر لمبی نہیں ملی اس لیے میں زیادہ نیکیاں نہیں کر سکا. بہانے نہیں چلیں گے میرے عزیزوں. اور اس شب قدر کی رات کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں. روح الامین، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل اس رات جو ہے آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، فجر ہونے تک رہتے ہیں، مومنوں کو سلام کرتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شب قدر کی فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شب قدر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شب قدر میں کیا کرے؟ آدمی کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، نوافل پڑھیں، ذکر کریں، کثرت سے دعا کریں. یہ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شب قدر کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. انشاءاللہ کریں گے نا بھی، مسجد سے باہر نہ جائیں، بیٹھ کے ذکر کریں.
تھوڑا اگر سستی لگے تھوڑا لیٹ جائے پھر اٹھیں، پھر جو ہے آپ ذکر کریں، آپ باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔